یہ کتاب مقدس جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس پوری کتاب کا نچوڑ اور خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر فرد کی پوری زندگی کا نچوڑ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس پر اعتماد کرنا اور اسی سے مدد طلب کرنا ہے۔ یہ پورا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد، مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، کوئی چیز، کوئی وقت، کوئی شخص منحوس اور بدشگونی کے لائق نہیں ہوتا۔ بدشگونی، بدفعلی یا نحوست، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ ہر خیر کا دینے والا، ہر نفع کا پہنچانے والا، ہر شر سے بچانے والا وہ ذات صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس بات کی وضاحت کتاب و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ کی گئی، علل اعلان اور کھلم کھلا اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر خیر کا مالک، ہر شر کا مالک، خوبیوں سے نوازنے والا، شر سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی ذات نہیں۔ حتیٰ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ کہلوایا، قرآن موجود، آپ انہیں بتائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے تئیں کسی نفع کی یا کسی نقصان کی ملکیت نہیں رکھتا۔ وما مسنی السوء، اور اگر یہ نفع حاصل کرنا اور اسی طرح سے نقصان کے اپنے آپ کو بچانا یہ خوبی مجھ میں بھی ہوتی تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، بخار مجھے آتا، جادو مجھ پر کیا گیا، لوگوں نے برا بھلا مجھے کہا، وما مسنی السوء، اگر میں ملکیت رکھتا خیر کی اپنے تئیں اور بچاؤ کی شر سے اپنے تئیں، وما مسنی السوء، یہ آپ اپنی امت کو درس دیجیے، قرآن ہے یہ، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ ہاں، میرا درجہ کیا ہے، میرا منصب کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے تمہارے مابین، اس لیے کہ بشیر بن کر کے میں آیا ہوں، نذیر بن کر کے آیا ہوں، بشارت دوں کہ اگر تم کلمے کا اقرار کر لو، اس کے تقاضوں پر کھرا اترو تو پھر خوش ہو جاؤ، بشارت دینے میں اس بات کی آیا ہوں، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، انکار کرتے ہو، پیٹھ دکھاتے ہو اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے تو پھر ڈرو اس دن سے جس دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور حساب دینا، اور پھر اللہ رب العزت جہنم میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، زمانے جاہلیت میں لوگ طرح طرح سے بدشگونی لیتے تھے، طرح طرح سے، پرندوں سے لے لیا، الو سے لے لیا، اور خود ہی کوئی حرکت کرتے اور اس سے نتیجہ نکالتے کہ یہ کام کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ کہیں سفر کرنا ہوا، پرندہ پکڑا، اڑا دیا، اگر وہ رائٹ سائڈ میں اڑ گیا تو سمجھتے کہ یہ منزل ہم پائیں گے، یہ سفر کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، مبارک ہوگا سفر، تو وہ سفر پر نکل جاتے، اور اگر وہ اتفاق سے بائیں طرف مڑ گیا، اڑ گیا، تو پھر اس سفر سے رک جاتے، جس کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا اس کام سے رک جاتے، گھر میں بیٹھ رہتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردتہ الطیرہ عن حاجتہ، یہ بدشگونی اور بدفعلی کی وجہ سے اگر کسی نے کسی کام سے اپنے آپ کو روک لیا، یعنی بدشگونی نے اگر کسی کو کسی کام کرنے سے روک دیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ میرے بھائی دوستو، سفر کا مہینہ بھی عام دیگر مہینوں کی طرح سے ایک مہینہ ہے۔ مہینوں میں اللہ رب العزت نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جو بابرکت ہیں، مبارک ہیں، رمضان کا مہینہ، کچھ مہینے حرمت والے، تقدس والے، عزت و احترام کے ہیں، جیسے محرم ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ ہے، رجب جو ہے بعد میں آئے گا، یہ مہینے حرمت کے ہیں۔ کچھ ایام، کچھ اوقات، کچھ گھڑیاں اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھی ہے فضیلت، رکھی ہے برکت، اس کا انکار نہیں،
لیکن کوئی ایسی گھڑی نہیں جس گھڑی کی وجہ سے وہ گھڑی منحوس ہو، بے برکت ہو، ایسی کوئی گھڑی نہیں، ایسا کوئی مہینہ نہیں، ایسا کوئی ہفتہ، کوئی دن نہیں، ایسا کوئی وقت اور کوئی گھڑی نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی چیز کا بے برکت ہونا اور کوئی کام آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا، یہ کسی گھڑی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی وقت سے اس کا تعلق نہیں۔ اگر وہ شر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اگر مقدر ہے تو ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے اس کام کو بیکار کر دیتا، بے برکت کر دیتا۔ تو یہ کرتوت انسان کے برے اعمال اور اس کا برا نتیجہ، تو ظاہر سی بات ہے جس وقت ایک انسان کوئی برائی کر رہا ہوتا، یہ اس کے لیے یہ کام جو برا کر رہا ہے، یہ برائی اس کے لیے نحوست کا سبب تو بن سکتی ہے، تو اس کا برا کام کرنا، اس کی یہ بری حرکت کرنا، اس کا یہ برے اعمال کا کرنا، یہ اس کے لیے باعث نحوست ہے، یہ اس کے لیے باعث بے برکت ہے، مگر اس گھڑی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سیم وقت ہے، حضرت موسیٰ اسی سمندر سے پار ہوتے ہیں اور فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی سمندر میں غرقاب ہوتا ہے۔ وہی سمندر ہے، وہی تاریخ ہے، چند گھڑیاں آگے اور پیچھے کی، بس اسی سمندر سے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو آسانی کے ساتھ نکال دیتا ہے، اور اسی سمندر کو حکم ہوتا ہے تو فرعون اور اس کی قوم کو ہی غرقاب کر دیتا ہے۔ اس کا گھڑی سے کیا تعلق؟ برے اعمال، برے کرتوت سے اس کا تعلق ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے اس برے کرتوت کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ ان کو ہم مزہ چکھا رہے ہیں ان کے اس برے کرتوت کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو اگر کوئی گھڑی آپ کا نقصان اس پہ ثابت ہو جائے تو اس گھڑی کا کوئی قصور نہیں، اس میں دو چیزیں ہو سکتی، یا تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر تھا، وہ ہو گیا، اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، اور یا تو آپ کے برے کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو وہ دکھایا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، سفر کا مہینہ، بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، عقیقہ اور ولیمہ نہیں کرتے، اور کوئی سفر نہیں کرتے، اور بہت سارے کام سے وہ رک جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو سب سے پہلی شادی آپ کی ہوئی ہے، آپ کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، وہ مہینہ سفر کا مہینہ تھا، یہی مہینہ۔ اور آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض ازواج مطہرات کبھی کبھی غیرت میں آ جاتی تھی، تو ان کا غیرت میں آنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار موقع بموقع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کرنا، کیا یہ بابرکت نہیں ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بابرکت ہو کون سکتا ہے؟ آپ سراپا برکت ہو، اور آپ کی شادی بھی بابرکت، حضرت فاطمہ انہی کی اولاد، جس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سفر میں ہوئی ہے، اسی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹی ہیں، ماں کی حیثیت سے خدیجہ ہیں، باپ کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مجھے بتائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی خوش نصیب عورت ہو سکتی؟ اور دور نہ جائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگر یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ سفر کا مہینہ بے برکت مہینہ ہے، اگر یہ سفر کا مہینہ نقصان دہ مہینہ ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دھرتی کی سب سے عظیم ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اسی مہینے میں، اور اس دھرتی پر
چلنے والی وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کی شادی بھی اسی مہینے میں جو سفر کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے بارے پر کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم اور فرعون اس کی قوم جب قحط سالی ہوئی اور طرح طرح کے تقریباً 9 عذاب آئے تھے ان کے اوپر، جب وہ عذاب سے دوچار ہوتے تو وہ کیا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی خوشی حاصل ہوتی، کوئی اچھے ماحول ہوتے تو کہتے یہ تو ہماری بدولت ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی، مصیبت گھیر لیتی، نقصان پہنچتا تو کیا کہتے یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، بڑی ظالم قوم تھی۔ خوشی حاصل ہو تو کہتے یہ ہمارے سبب سے ہے، اور جب مصیبت آ پہنچے تو کہتے یہ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی نحوست ہے۔ اللہ کہتا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر چیز کا کرنے والا، ہر چیز کی پر قدرت رکھنے والی ذات صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت، نہ کسی کے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نفع کی امید سے کسی کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، نفع کی امید رکھ کے کسی کو مت پکارو، اور نقصان کے ڈر سے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت، ما لا ينفعك ولا يضرك۔ اب اتنی بات اللہ نے فرما دی، بات مکمل تھی، لیکن ذرا موقع کی نزاکت کو سمجھیے اور اس موضوع کی حساسیت کو سمجھیے۔ اللہ کہتا ہے فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی محترم اگر آپ بھی یہ کام کریں بفرض محال، یہ سمجھانے کے لیے ہے، نبی ایسا کیوں کریں گے؟ نبی خود جو اسی چیز کا تعلیم دے رہے ہوں، یہ پیغام دے رہے ہوں تو کیوں کریں گے؟ فَإِن فَعَلْتَ، اگر یہ بری سوچ، یہ برا عقیدہ، یہ برا عمل، یعنی آپ نے بھی کسی کو پکارا نفع کی امید کے ساتھ اور کسی سے ڈرے کہ کہیں نقصان نہ پہنچ جائے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے، فَإِنَّكَ، یقینی طور پر، اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی ظالموں میں سے ایک ہوں گے۔ نفع اور نقصان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے تئیں اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف اللہ کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کبھی ذہن میں اس طرح کی بات پیدا ہو جائے کہ یار فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں ٹائم کی وجہ سے یہ ہو گیا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ذہن میں کبھی اس طرح کی باتیں پیدا اگر ہو جائیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حدیث سنیں اور اس کا علاج کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا عدوى ولا طیرہ، بیماریوں کا متعدی ہونا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی ذہن سے نکال دو کہ ایک آدمی بیمار ہے تو اس کی بیماری کی وجہ سے دوسرا بھی بیمار ہو جائے گا۔ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، جس کو بیماری پہلے ہے اس کو بیمار کرنے والا بھی وہ اور آپ کو بھی بیمار کرنے والا وہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، یہ ذہن سے نکال دو کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے ساتھ اگر اٹھوں گا بیٹھوں گا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ ولا طیرہ، بدشگونی اور بدفعالی بھی یہ اسلامی نقطۂ نگاہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے یہاں، اور اب ماشاءاللہ اصلاح ہے، اگر صبح صبح اٹھے اور ایسے کسی آدمی پر سب سے پہلی نگاہ پڑی جو سماج میں ذات کے حساب سے کمتر ذات والا ہے، یا کوئی غریب ہے، یا سماج میں اس کی کوئی وقار اور حیثیت نہ ہو، تو کبھی کبھی
کمزور اور ضعیف الاعتقاد لوگوں میں سے یہ زبان استعمال کرتے ہوئے شاید آپ نے سنی ہو، آج کا دن بیکار جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہے، یہ بدفعلی ہے۔ کبھی مڈیر پہ کوا بیٹھ کر کے کاؤں کاؤں کر دیا، آج کچھ گڑبڑی ہونے والی ہے۔ یہ نحوست کا اعتقاد رکھنا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ پرندہ ہے، اسے کیا پتا میں کس کی مڈیر پہ بیٹھا ہوں؟ اسے نہیں پتا کہ رامو کے مڈیر پہ بیٹھا ہے یا محمد کے مڈیر پہ بیٹھا ہے۔ وہ پرندہ ہے، جہاں جگہ پایا بیٹھ گیا اور اپنے حساب سے اس نے بولی بول دی۔ اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں اس کی بول میں، وہ آپ کے کچھ بنانے اور بگاڑنے سے اس کی بول میں کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے، ایک پرندہ ہے، پرندے کی حیثیت سے بولتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، نہ تو بیماریوں کا متعدی ہونا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی بدشگونی اور بدفعلی پرندہ اڑا کر کے یا پرندوں کی بولی سے مختلف قسمیں ہیں، اس کی میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، ہاں مجھے فعل اچھا لگتا ہے۔ نبی مکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا وما الفعل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات، اچھی سوچ، اچھا عمل کرتے جاؤ، اچھی بات کہتے جاؤ، اچھی سوچ رکھتے جاؤ۔ الکلمۃ الطیبہ، گویا کہ یہ سارے کام جو بدفعلی والے ہیں، بدشگونی والے ہیں، یہ کلمہ خبیثہ ہیں، اور حقیقت یہ ہے ایسی سوچ رکھنا یہ حرام ہی نہیں بلکہ یہ شرک کے دہانے کو کھول دیتا ہے، اور یہ توحید کے اپوزٹ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اعتماد اور بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرے، اور یہ نحوست کا عقیدہ ایک انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک جانور کی آواز اور ایک جانور کے تئیں بھی اپنے عقیدے کو بیچ دیتا ہے، تو اللہ کی ذات سے اعتماد گھٹ جاتا ہے بلکہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور حیوانات پر ایک انسان کا اعتقاد اور اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بڑی توحید کی منافع اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، مسند احمد ابو داؤد کی ایک صحیح روایت ہے جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ذکرت الطیرہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی اور بدفعلی کا تذکرہ ہوا، صحابہ بیٹھے ہوئے تو تذکرہ ہو گیا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا احسنها الفعل، یہ سب چیزیں چھوڑو، فعل ان میں سب سے اچھی چیز ہے، فعل اچھی چیز ہے، اور ولا ترد مسلمن، اور کوئی مسلمان اس کو رد نہ کرے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو، جو اسے ناپسند ہو، تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ، اس کو علاج سکھایا گیا، دعا سکھلائی گئی، فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ جتنے حسنات ہیں وہ نہیں آتے مگر تیری طرف سے، سارے حسنات کا دینے والا تو، لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت، اور نقصانات سے، سیئات سے بچانے والا بھی نہیں سوائے تیرے، ولا يدفع السیئات، سیئات کو دفع کرنے والا، اس سے بچانے والا، ہٹانے اور دور کرنے والا نہیں ہے کوئی سوائے تیرے۔ میرے بھائی دوستو، آگے فرمایا اور یہ بھی کہو ولا حول ولا قوت الا بک، نفع دینے والی ذات، نقصان سے بچانے والی ذات نہیں ہے مگر تو، تیرے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کسی کو نفع دے سکے، تیرے علاوہ کسی کے اندر یہ سکت اور طاقت و قوت نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ لا حول ولا قوہ الا بک، تیرے علاوہ کسی میں یہ قوت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مرفوعاً الطیرۃ شرکن، بدفعلی شرک ہے، الطیرۃ شرکن، پھر فرمایا بدفعلی شرک ہے، وما منا الا، کہہ رہے ہیں کہ بتقاضۂ بشریت تقریباً عام انسانوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل،
نقطہ غور کیجیے گا. لیکن اگر بتقاضۂ بشریت کبھی وقتی طور پر وسوسہ آ جائے، ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کے ذہن سے، اس کے دل سے وہ بات کھرچ دیتا ہے بالتوکل. اگر اس کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ کی ذات پر اعتماد و بھروسہ توکل ہو تو. اگر توکل کی خوبی ہے تو اس توکل کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت آئے ہوئے سینوں اور دلوں دماغ میں اس برے اثرات کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. کسی آدمی نے کوئی کام بدشگونی لیتے ہوئے روک دیا، نہیں کیا، فقد اشرک، تو یہ شرک کے امور میں سے ایک امر ہے. قالوا فما کفارۃ ذلک. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کبھی کسی نے اس چیز کو روک دیا ہو یا ذہن میں یہ بات آ گئی ہو تو اس کا کفارہ کیا؟ قال ان تقولوا، آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں مگر تیری طرف سے جو خیر آئے، تیری طرف سے آنے والے خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں. ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بھی مصیبت انسان پر جو پہنچی، جو مصیبت پہنچ رہی ہے وہ نہیں آتی مگر تیری طرف سے. خیر بھی آتا تیری طرف سے، طیر بھی آتا تیری طرف سے. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود بھی تو نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، بدشگونی کہتے کسے ہیں؟ انما الطیرہ ما امذاک اور ردک. بدشگونی یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی کام میں لگا دے، ہاں ایسا ہے تو اس لیے ہو جائے گا، اور ردک، یا اس کی وجہ سے کوئی کرتا ہوا کام چھوڑ دے بلا وجہ. ایک ہوتا ہے سبب اختیار، سبب جو شریعت کو مطلوب ہے، روزی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے. اب یہ روزی حاصل کرنے کے لیے آپ کام پر نکلے اور اتفاق سے مڈیر پر بیٹھا ہوا کوا یا الو بول پڑا. اگر آپ نے اس بولنے کی وجہ سے اپنا کام روک دیا، یہ بدشگونی ہے، بدفعلی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، بدشگونی کا تعلق، بدفعلی کا تعلق شریعت اسلام سے چندہ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے. ہر خیر کا مالک اللہ رب العزت، ہر شر کا مالک اللہ رب العزت. جسے چاہے خیر سے نوازے، شر سے بچائے، جسے چاہے شر میں ڈبو دے، خیر سے محروم رکھے، جسے چاہے کم دے، جسے چاہے زیادہ دے. یہ اس کی حکمت، اس کی مشیت. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی ذات کے اندر یہ خوبی نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کسی کو نفع دے سکے، کسی کو نقصان پہنچا سکے. یہ ہمارے عقیدے کا عام مسئلہ ہے.